اور بیوی کے درمیان سب سے خطرناک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میاں اور بیوی کے درمیان وہ کون سی چیز ہے جو ایک دم محبت اور الفت کو تبدیل کر کے عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، میں ہوں آپ کا دوست عامر محمد اجمل فاروقی۔ یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ تعویذ میں دیکھ لے، یہ میاں اور بیوی کے درمیان ہوا ہے۔ یہ کالا جادو ہے جس کے وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور الفت کی جگہ میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے موجودہ ہر گھر میں ایسے حربیں استعمال ہونے جا رہی ہے، لیکن آج ہمیں پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، اس لیے کہ ہمارے زیادہ تر مسلمان بھائی ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، جس کے وجہ سے ان مشکلات میں وہ مبتلا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جو مسائل ہے یہ قرآن کریم کے آیات سے آپ کو بتاتا ہوں۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ جادوگر کا مقصد جادو کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جادوگر اس لیے جادو کرتے ہیں تاکہ اس جادو کے بدولت میاں اور بیوی کے درمیان میں دشمنی پیدا کر لے، محبت الفت کو ختم کر لے۔ میرے بھائیوں، آج کل یہ مسائل انتہائی تیزی سے جاری ہے، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں، یہ تعویذ جو ہے نا یہ اسی معاملے پہ ہوا ہے۔ دیکھیں دونوں کا باقاعدہ شکل بنایا ہوا ہے تعویذ میں، میاں کا بھی شکل ہے، بیوی کا بھی شکل ہے، اور دونوں کو اس ترتیب سے رکھا ہے تعویذ میں، آنکھیں بالکل ایک دوسرے پہ نکالی ہوئی ہے، بڑی بڑی آنکھیں، دونوں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہی ہے تعویذ میں۔ اور یہ معاملہ آج ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ تعویذ ایک دوست نے علاج کے دوران میرے پاس لے کر آیا تھا کہ دونوں کا شادی ہوا تھا، اور شادی کے بعد اچانک اختلافات، جھگڑے، مشکلات شروع ہوئی تھی، تو ایک دن گھر کے جو تندور ہے اس کی صفائی کر رہا تھا، اس تندور کے نیچے جو چائے ہے اس کو اٹھا رہا تھا کہ اس کے نیچے یہ تعویذ ملی ہے۔ یہ دیکھ لے حضرات، دیکھ لے یہ جادو کیوں اتنا تیزی سے شروع ہے، اور یہ جادو سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہے۔ اس لیے قرآن کے اس آیات میں جو میں نے آپ کو تلاوت کی، یہ جو آیات ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کو بتا رہی ہے، وہاں سے لے کے آج بلکہ قیامت تک یہ جادو تیزی سے چلے گا اور جادوگروں کا یہ وار ہوگا۔ اور آج کل اتنا تیزی سے یہ جادو کیوں شروع ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا معاشرہ یہ سے ہے کہ عورتوں کے اوپر پابندی نہیں ہے، کھلے عام بازاروں ایک دوسری جگہوں پہ جاتی ہے تو کوئی بھی مرد جو ہے اس کو پسند کر لیتی ہے، لیکن ان کی وجہ سے اس سے شادی نہیں ہوتی اور وہ کسی اور کی نکاح میں چلی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میرا نہ ہو جائے تو دوسرا کا بھی نہ ہو جائے، تو اس کے پیچھے وہ جادو کے تعویذات کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے نا تو ان دونوں کے درمیان میں تفریق اور جدائی پیدا کرنے کی مین وجہ یہی ہو جاتی ہے کہ نوجوان، آج کل ہمارے جو نوجوان کل جہاد کے میدان میں ہوتے تھے، مسلمانوں کے غیرت کے لیے لڑتے تھے، آج وہی نوجوان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے اوپر۔ حالانکہ جادو کروانا کسی مسلمان پر یہ حدیث اور قرآن سے منع ہے، بلکہ منع بھی نہیں بلکہ جادو کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھوں کو دھو بیٹھتے ہیں اور اس سے ایمان کا وہ جذبہ، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے من اتا کاہنا، کوئی مسلمان کسی کاہن اور جادوگر کے پاس چلے گئے اپنے علاج کے لیے، فصدقہ، اس کی باتوں کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان میرے اوپر جتنے بھی نازل ہوئی ہے اس نے ان سے انکار کر دیا، مطلب یہ کافر ہی ہو گئی ہے۔ تو میرے دوستو، جادو کی وجہ سے اپنے آپ کو کافر بھی نہ کرو
اگر کسی کے گھر میں ایسا معاملہ شروع ہو یا میاں بیوی کے درمیان میں یہ اختلافات شروع ہو، اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ معمولی سی بات پر انتہائی غصہ آنا، دونوں کے گھر میں بات کو برداشت نہ کرنا اور انتہائی جھگڑوں کا شدت اختیار کرنا اور بات جو ہے نا طلاق تک لے کے جانا، یہ جو اختلافات زیادہ تر ہوتی ہے نا، بعض تو ویسے بھی معاملات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر تعویذات اور جادو کی وجہ سے یہ معاملات شروع ہے۔ تو اللہ کے لیے روحانی عاملین کے پاس چلے جائے اور روحانی عملیات سے اپنے ان مسائل کے حل نکال لے۔ تو میرے بھائیو، آج کل یہ جادو بہت زیادہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہے، اور میں آپ کو چند علاج بتاتا ہوں۔ یہ علاج آپ کے اوپر لازمی ہے اور یہ کرنا ہے، ورنہ یہ معاملہ اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ پہلا اس کی جو علاج ہے، سب سے پہلے علاج میں آپ کو کرنی ہے نماز کی پابندی۔ اگر نماز کی پابندی نہ ہو تو یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور بگڑ جاتا ہے۔ سورۃ مزمل کم سے کم میاں بیوی دونوں صبح بھی 11 مرتبہ، شام کو بھی 11 مرتبہ پانی دم کر کے پینا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ یا ودود، یا لطیف، یا ولی، یہ اللہ کے 3 نام، یہ شام کے وقت 1100 مرتبہ۔ اس کے علاوہ دن میں کسی بھی ٹائم پہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اس سورت کو 313 مرتبہ یہ آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ العزیز یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اور اس جادو کے کارڈ پر ہمارے اس چینل میں بہت سی ویڈیو موجود بھی ہے، اور ہم اسی جادو پہ یا جنات پہ ویڈیو اپنے اس چینل پہ ڈالتے ہیں، تو ہمارے اس یوٹیوب کے چینل کو ضرور وزٹ کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، روحانی مسائل میں ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے استاذوں کی کتابوں سے اور اپنے استاذوں سے لی ہوئی اعمال کو ضرور آپ کو بتائیں گے۔ جو حضرات عملیات صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلا ویڈیو۔